بہت شکریہ جی ڈاکٹر تنوری صاحب. اقبال سے ہی میں نے شروع کیا. جی بالکل جی، اقبال سے آپ نے درست شروع فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ نے جس طرح سے اسلام کے پیغام امن کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے غازی صاحب، وہ جامع بھی ہے، بے مثال بھی ہے اور آج کے دور کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک. بلکہ بالکل اس سے ریلیونٹ جو علامہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، اچھا، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم، سبحان اللہ. تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود ہے جمعیت آدم. واہ واہ. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. واہ واہ. کہ اصل بات یہ ہے دنیا میں امن کیوں نہیں قائم ہو رہا کہ آپ جمعیت اقوام کی بات کرتے ہیں، آپ جمعیت اقوام کی بات کر رہے ہیں، جمعیت آدم کی بات کریں، وحدت آدم کی بات کریں. جب تک آپ وحدت آدم پہ نہیں آتے اور انسانیت کی تکریم کو تسلیم نہیں کرتے سنجیدگی کے ساتھ، ڈپلومیسی کے طور پہ نہیں، سنجیدگی کے ساتھ، اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب، اسلام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اسلام کی تو روح اور اسلام کا مزاج ہی امن پر مبنی ہے، اور اسلام دنیا میں آیا ہی امن قائم کرنے کے لیے. آپ دیکھیں جب اسلام آیا تو مکہ کی کیا صورتحال تھی اور مدینہ طیبہ کی اس وقت کے یثرب کی کیا صورتحال تھی. یعنی جنگیں تھیں، کئی دہائیوں سے مسلط جنگیں تھیں، فتنہ تھا، فساد تھا، ایک گنوار پن تھا. اسلام نے اس سب کو ختم کیا. پوری دنیا میں یہی دنیا میں یہی تھا. یہاں سے اسلام کا آغاز ہوا. اسلام طاقتور کے لیے کوئی قانون کوئی نہیں تھا. وہیں سے اسلام نے امن کی بنیاد رکھی. آپ نے غزوات کا ذکر کیا، آپ وسلم کے دور کی جنگوں کا ذکر کیا. ایک بھی ایسی مہم جنگ آپ کو نہیں ملے گی جو انیشیٹ کی گئی ہو، مسلط کی گئی. بلکہ آپ وسلم ہماری ساری جنگیں ڈیفینسو ہیں. آپ وسلم نے تو جنگوں کو ٹالنے کے لیے معاہدے کیے اور ان معاہدوں کو فریق مخالف نے توڑا. ایسا ہی آپ وسلم کی طرف سے یا ریاست مدینہ کی طرف سے پوری جنگیں ڈیفینسو رہی، ساری جنگیں. اب وہ دفاع بھی نہ کرتے، یعنی دفاع بھی نہ کرتے، اتنا بھی حق اسلام کو نہیں ہے. اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے لڑی، اور ظلم کو جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں اس کے خاتمے کے لیے لڑی گئی. اور اسلام نے غازی صاحب دیکھیں دو باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کو جب آپ بطور دین کے دیکھتے ہیں تو حدیث جبریل کی روشنی میں یہ 3 شعبوں پر مشتمل ہے. 3 باتیں جو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور جب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ جبریل امین آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. گویا دین 3 چیزوں کا نام ہے، اسلام، ایمان اور احسان. اسلام سلامتی ہے، ایمان امن ہے، اور احسان دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے. یعنی پورے کا پورا دین ہی آپ کو امن کا ایک پیکج دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد اس کی جو مخالف باتیں ہیں جیسے فتنہ ہے، جیسے فساد ہے، اس کی اتنی مذمت ہے قرآن مجید میں، والفتنہ اشد من القتل. ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو. یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بری بات ہے. تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا. جس نے 2 کام کیے، کسی جان کو بغیر کسی سبب کے قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی فساد پھیلانا پوری انسانیت کے قتل کا اہتمام کرنے کے مترادف ہے. تو وہ باتیں جو امن سے متعلق ہیں اسلام نے ان کو نہ صرف انکریج کیا، ان دین عند اللہ الاسلام، بلکہ اس کو ہی دین قرار دیا. اور وہ باتیں جو امن کے منافی ہیں ان کو سب سے بڑا جرم بنا کے بتایا کہ فتنے سے بچو، فساد سے بچو. وجہ یہ ہے کہ جب تک زمین پر امن نہیں ہوگا، مخلوق خدا کو امن کا ماحول میسر نہیں ہوگا، نہ وہ خالق کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے، نہ وہ مخلوق کی بہتری کے لیے کچھ سوچ سکتی ہے. تو دین کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس تھوڑی سی زندگی کے اندر خالق کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو استوار کرے، اور اپنی جو مادی مختصر سی زندگی ہے اس کو بھی بحسن و خوبی گزارے، اعمال صالحہ کے ساتھ گزارے. یہ تب ممکن ہے جب زمین پر فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، بے امنی نہ ہو، عدم تحفظ نہ ہو، جان مال آبرو محفوظ ہو. تو اسلام سب سے زیادہ اہتمام کرنے والا دین ہے. جی کپتان صاحب، میں نے لفظ یوز کیا ماں ہے سارے مسائل کی